السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہماری سیکنڈ سیریز ہے رمضان المبارک کے بارے میں، اور آج ہم دیکھیں گے کہ کن لوگوں کو روزہ رکھنے سے چھوٹ ہے، مطلب وہ کون لوگ ہیں جو روزہ نہ رکھیں تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کن لوگوں کو رمضان کے روزوں سے چھوٹ ہے، مطلب کون لوگ رمضان کا روزہ نہیں رکھ سکتے؟ کیسے پتہ چلے گا ہمیں؟ قرآن اور حدیث سے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب، اور حدیث ہمیں وہ باتیں جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہیں، تو ہمیں ایسے پتہ چلتا ہے کہ کن لوگوں نے روزہ نہیں رکھنا۔ سب سے پہلے جنہوں نے روزہ نہیں رکھنا، نمبر 1 وہ ہے مریض۔ اگر کسی کی طبیعت خراب ہے، اگر کوئی بیمار ہے، اس کو ٹیمپریچر ہے، بہت زیادہ بخار ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، اور انہیں جسمانی کمزوری ہے، تو وہ روزہ نہیں رکھیں گے۔ اچھا، اب ایسا ہے کہ اگر آپ کچھ کاٹ رہے ہیں اور آپ کی انگلی تھوڑی سی کٹ گئی ہے، تو کیا آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں، آپ نے روزہ رکھنا ہوگا۔ ایسی بیماری میں صرف روزہ نہیں رکھنا جس میں آپ کو جسمانی کمزوری ہے، یا جس میں بہت گلا خراب ہے آپ کا، بہت تیز بخار ہے، یا بہت سیریس چوٹ لگ گئی ہے آپ کو، اس صورت میں روزہ نہیں رکھنا رمضان کا۔ اچھا، اب جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا بیماری کی وجہ سے رمضان میں، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ بس روزہ چھوٹ گیا تو چھوٹ گیا؟ نہیں، انہیں چھوٹے ہوئے روزے بعد میں رکھنے ہوں گے۔ بعد کب؟ بعد مطلب جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے، اس کے بعد ان کو ان روزوں کو رکھنا ہوگا، جتنے بھی انہوں نے، اگر ایک روزہ چھوٹا ہے تو ایک روزہ رکھنا ہے، اگر 2 روزے چھوٹے ہیں تو 2 روزے رکھنے ہیں، لیکن یہ روزے رکھنے ہوں گے۔ Very good۔ نمبر 2، مسافر۔ اگر کوئی انسان سفر کر رہا ہے تو وہ اپنا روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ وہ سفر بے شک گاڑی میں کر رہا ہے، یا ایئرپلین میں کر رہا ہے، یا ٹرین میں کر رہا ہے، کسی بھی چیز کے ساتھ وہ سفر کر رہا ہے، وہ اپنا روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اچھا، سفر یہ ہے کہ تھوڑا لانگ ڈسٹینس، ایسا نہیں ہے کہ آپ اسکول جا رہے ہیں تو آپ کہیں کہ میں تو سفر کر رہا ہوں، میں تو نہیں روزہ رکھوں گا یا رکھوں گی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ لانگ ڈسٹینس ٹریول اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، کیونکہ سفر کے دوران کچھ بھی ہو سکتا ہے، انسان تھک جاتا ہے، آپ کو ٹریول کر کے کمزوری بھی ہو جاتی ہے، آپ ویکنس فیل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت سہولت پیدا کی ہے کہ اگر ہم چاہیں تو ہم روزہ نہ رکھیں جب ہم سفر کر رہے ہیں۔ اچھا، جنہوں نے سفر کے دوران میں روزہ نہیں رکھا، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ انہیں اپنے چھوٹے ہوئے روزے بعد میں رکھنے ہوں گے۔ اگر سفر کے دوران ایک روزہ چھوٹا ہے یا جتنے بھی روزے چھوٹے ہیں، انہیں وہ روزے رمضان المبارک کے بعد رکھنے ہوں گے۔ نمبر 3، تیسرے نمبر پہ آتے ہیں بچے اور ذہنی معذور لوگ۔ سب سے پہلے تو بچے روزہ نہیں رکھتے، کیونکہ وہ بہت چھوٹے ہیں۔ جو بیبیز ہیں انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ روزہ کیا ہوتا ہے، اور انہیں کوئی سمجھ ہی نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو چھوٹے بچے ہیں، کیونکہ وہ بھی بہت چھوٹے ہوتے ہیں، تو وہ روزہ نہیں رکھتے۔ اس کے علاوہ ذہنی معذور لوگ، ایسے لوگ جنہیں مینٹل ڈسیبلٹی ہے، وہ بھی روزہ نہیں رکھتے، کیونکہ انہیں بھی نہیں پتہ ہوتا یا انہیں بھی سمجھ نہیں ہوتی، تو وہ روزہ نہیں رکھتے۔ اب بچے اور جو دوسرے ذہنی معذور لوگ ہیں، انہیں کیا کرنا چاہیے؟ کہ انہوں نے روزہ نہیں رکھا، اب انہیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ بعد میں روزہ رکھیں گے رمضان کے بعد؟ انہیں اپنے چھوٹے ہوئے روزے بعد میں نہیں رکھنے ہوں گے، کیونکہ اگر انہیں رمضان المبارک کے روزوں کی سمجھ نہیں ہے تو انہیں بعد میں بھی روزے نہیں رکھنے ہوں گے۔
अच्छा, अब आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन टाइम। अहमद की नानी 85 बरस की हैं, मतलब 85 ईयर्स ओल्ड हैं और बहुत कमज़ोर हैं। इनको हर 2 घंटे में दवाई खानी होती है, तो वो रोज़ा नहीं रखती हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि आप मुझे ये बताएंगे क्या ये सही है? रमज़ान अल मुबारक के रोज़े तो फ़र्ज़ हैं, तो वो रोज़ा नहीं रखती, तो क्या ये सही है? जी, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने बुज़ुर्ग हज़रात को रोज़ा ना रखने की इजाज़त दी हुई है। अगर हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग हज़रात हैं वो बहुत कमज़ोर हैं और अपने आप को बहुत वीक फ़ील करते हैं, या उनकी बॉडी में इतनी पावर नहीं है कि वो पूरे दिन के रोज़े नहीं रख सकते, तो वो रोज़ा छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे हैं बुज़ुर्ग हज़रात जो जिस्मानी तौर पे ठीक हैं और वो कमज़ोरी नहीं फ़ील करते, उन्हें लगता है कि हम पूरा दिन के रोज़े रख लेंगे, तो उन्हें रोज़े रखने चाहिए। लेकिन अगर आप अपने दादा दादी नाना नानी को देखें कि वो रोज़े नहीं रख रहे, तो आपको पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने उनको इजाज़त दी है। इनको क्या करना चाहिए? बुजुर्ग हजरात को क्या करना, अगर इन्होंने रमज़ान मुबारक के रोज़े नहीं रखे तो इन्हें क्या करना चाहिए? बुजुर्ग हजरात को एक ज़रूरतमंद को रोज़ खाना खिलाना होगा। ठीक है, good। तो आज का हमारा लेसन यहाँ पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट सीरीज़ में एक दूसरे से मिलेंगे और भी रमज़ान मुबारक के बारे में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।